خلافت، دارالاسلام، جہاد، شریعہ قانون، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کل کے میڈیا میں چاروں طرف سنائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ایک طبقے کا یہ ماننا ہے کہ خلافت قائم کرنا اسلام کا ضروری فرض یا کرتویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں وہ یہ ماننے لگے ہیں کہ مسلمانوں کے دھرم میں اسلامک اسٹیٹ یا خلافت کو قائم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس سے ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی بھی ملک میں ہوں مل جل کر نہیں رہ سکتے۔ کسی بھی دیش کے قانون کو وہ نہیں مان سکتے کیونکہ ان کا مذہب ان کو خلافت قائم کرنے کو کہتا ہے۔ ایسے میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان خود یہ سمجھیں کہ خلافت یا اسلامک اسٹیٹ مسلمان ہونے کی شرط میں سے نہیں ہے۔ کم سے کم ایک اتہاسکار یا ہسٹورین تو یہ قطعی نہیں مان سکتا۔ جو لوگ خلافت کے قائم کرنے کو اسلام کا ضروری حصہ بتاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے 1400 سال میں کبھی بھی دنیا پر خلافت کی حکومت نہیں ہو پائی۔ جس آئیڈیل کی بات کی جاتی ہے وہ رسول اللہ کے وقت میں مدینے کی کچھ دن کی حکومت ہے۔ اسلام کے شروع کے دنوں سے ہی مسلمانوں پر الگ الگ بادشاہوں کی حکومت رہی جن کے قانون اس وقت کے حساب سے تھے۔ جیسا کہ مغلوں نے ہندوستان میں بھی کیا، ان کے قانون شریعہ قانون نہیں تھے اور سرکار میں بڑا حصہ راجپوتوں کا تھا۔ ایسے میں اگر ہم یہ مان لیں کہ خلافت اور شریعہ قائم کرنا اسلام کی شرط ہے اور اس کے لیے جہاد فرض ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پچھلے 1400 سال میں دنیا میں مسلمان اسلام کی اس شرط کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے۔ اصل میں خلافت شریعہ اسلام کی ضروری شرط ہے۔ یہ سوچ 20ویں صدی میں ایک اینٹی کولونیل سمجھ کے تحت عام کی گئی تھی۔ برٹش کے خلاف لڑنے کے لیے ترکی کے سلطان کو خلیفہ کہہ کر سارے مسلمانوں کو ایک جٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ترکی کے سلطان کو خلیفہ ماننے سے بہت مسلمانوں کو پرہیز بھی تھا۔ حیدرآباد کے نظام نے تو خلافت آندولن کو بین ہی کر دیا تھا۔ ترکی ورلڈ وار میں ہار گیا۔ اس کی ہار میں ایک بڑا رول عرب لوگوں میں نیشنلزم کی پیدائش نے ادا کیا۔ سعودی عرب جیسے کئی ملکوں نے خود کو آزاد قرار دیا۔ یہ سب اس سمجھ کے ٹھیک الٹ تھا جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ اصل میں اسلامک اسٹیٹ ایک اسلامک فرض ہے، یہ سمجھ مولانا مودودی، حسن البنا اور محمد اسد جیسے اسکالرز نے لوگوں کے بیچ عام کی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی روایتی عالم دین نہیں تھے۔ عام سمجھ کے الٹ علامہ اقبال نے بھی ترکی میں سلطان کی حکومت کے ختم ہونے پر خوشی ظاہر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو وقت کے ساتھ اپنی سیاست بھی بدلنی ہوگی۔ سینکڑوں سال پرانے نظام کے ساتھ جینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ ان کے لڑکے جاوید اقبال نے بھی اس بات کا سپورٹ کیا کہ اسلام میں حکومت کا کوئی طریقہ فرض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں یا کسی حدیث میں رسول اللہ نے خود کو بادشاہ نہیں کہا جیسا کہ حضرت داؤد کو قرار دیا گیا ہے، بلکہ قرآن میں رسول اللہ سے کہا گیا کہ لوگوں سے صلاح مشورہ کرو۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر حکومت کا کوئی طریقہ اسلام کا حصہ ہوتا تو رسول اللہ اپنے خلیفہ یعنی اترادھیکاری کو چننے کا اور آنے والے وقت میں سرکار چلانے کا کوئی طریقہ ضرور بتاتے۔ اس کے الٹ ان کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو الگ الگ طرح سے چنا گیا۔ ان کے چناؤ کا طریقہ ایک نہیں تھا۔ 14ویں صدی کے عرب اسکالر ابن خلدون نے بھی مانا ہے کہ خلافت کو لے کر الگ الگ رائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے نظام پر ہے کہ کیسی حکومت ہو۔ رسول اللہ نے جب مدینے میں سرکار کی دیکھ ریکھ کی تو وہ ایک ریپبلک زیادہ تھی۔ اس کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جس میں غیر مسلموں کو ان کا دھرم ماننے کی پوری آزادی دی گئی۔ لیکن رسول اللہ نے نہ خود کو بادشاہ کہا اور نہ ہی ویسا قانون لاگو کیا جو آج کل کے کچھ مسلمان سوچتے ہیں کہ لاگو کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام کے جو فرض ہیں
ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں نئے سماج کو کھڑا کرنا ہوگا اور اسلام کا اصلی کام دنیا کی بھلائی اور ایک اسپریچول ڈیموکریسی بنانا ہے، یہ بھی سمجھنا ہوگا۔ شکریہ۔